وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 29 جس کا ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسان کی داخلی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، اب یہاں پر خارجی نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو کہ زمین وغیرہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ پہلے ہم کو زندگی بخشنے کا ذکر فرمایا گیا تھا اور اب زندہ رہنے کے اسباب کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زمین کی نعمتوں کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ اب جو آیت کا پہلا حصہ ہے هو الذی خلق، قرآن پاک میں هو الذی کبھی تو اللہ کی رحمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی اظہار قدرت کے لیے۔ یہاں دونوں مقصد ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے یا رحمت والا ہے۔ اسی طرح دیکھیں سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ شان والا ہے جس نے ایسے شان والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار مقصود ہے کہ اگر میری شان دیکھنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فتح کی آیت میں کہ اگر میری شان دیکھنی ہے تو میرے اس پیارے محبوب کی شان دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کی جو اگلا لفظ ہے خلق، یعنی کہ اس رب نے تمہارے لیے زمین کی ساری نعمتوں کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت نہ تو ساری چیزیں پیدا ہوئی تھیں اور نہ ہی سارے انسان پیدا ہوئے تھے۔ اب آیت کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ پیدا فرما چکا وہ تمہارے لیے تھا، اور جو کچھ پیدا کیا ہے یا پھر جو کچھ پیدا کرے گا وہ بھی سب تمہاری خاطر ہی ہوگا، یعنی انسان کی خاطر۔ یعنی اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کچھ میں نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ اب آگے جو ہے ما فی الارض جمیعا، اس سے معلوم ہوا کہ زمین کی ساری چیزیں خواہ وہ زمین پر ہوں یا زمین میں ہوں سب ہمارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کہ بلا وسیلہ یا وسیلے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کام آتی ہیں۔ عمدہ غذائیں، پاکیزہ خوشبوئیں، دل پسند آوازیں، حسین صورتیں، لذیذ چیزیں، کھانے وغیرہ سب کچھ بلا واسطہ ہمارے لیے ہیں۔ پھر اسی طرح لکڑی، لوہا، تیر کمان، رسی وغیرہ یہ بھی اسی لیے بنی کہ ان کے ذریعے ہم اپنی غذائیں حاصل کریں، اور بیماری اور مشقت جو ہے وہ بھی ہماری عبرت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور موت بھی جو ہے نا وہ بھی اس لیے بنی تاکہ دنیاوی نعمتوں سے سارے اگلے اور پچھلے لوگ جو ہیں وہ نفع حاصل کریں۔ اب دیکھیں اگر سب پیدا ہوتے اور کوئی بھی نہ مرتا تو پھر زمین تنگ ہو جاتی، بہت سے لڑائی جھگڑے ہوتے، جو پرانے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ اپنے عہدے پہ بیٹھے رہتے اور کبھی بھی نہ اترتے، اس طرح بہت سے فساد پیدا ہوتے۔ تو یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو موت ہے، مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ سب کی سب بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ہمیں ان سے تکلیف پہنچتی ہے، ضرور پہنچتی ہے، لیکن اگر ہم ان کو دوسری نظر سے دیکھیں تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سب بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اگلی لائن میں فرمایا ثم استوى الى السماء، یعنی ثم استوى الى السماء، استوا سوا سے بنا ہے جس کے معنی ہے برابری اور مساوات، اسی لیے سیدھی چیز کو مستوی کہتے ہیں۔ چونکہ زمین کی ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور زمین کی ساری چیزیں آسمانی مدد یعنی بارش اور چاند، سورج، ستارے وغیرہ ان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی پیدا فرمایا۔ سبع سماوات، اس سے معلوم ہوا کہ آسمان جو ہیں وہ 7 ہیں، سبع سماوات 7 آسمان۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماء عرش کرسی کے جو ہیں وہ 7 ہیں آسمان، اور بعض فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی ہیں
لہٰذا مع عرش کرسی کے 9 ہیں۔ خلاصہ کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی پہلی نعمت یعنی انسان کو زندہ کرنا یاد دلایا تو اب ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جس پر زندہ رہنا موقوف ہے، یعنی ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی تم اس رب سے کیوں منہ موڑتے ہو جس نے تم کو نیست سے ہست کیا اور پھر موجود کر کے تم کو یوں ہی بے سر و سامان نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے تمہاری خاطر زمین بنائی اور زمین کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، سب کچھ تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے تمہاری خاطر آسمان کو بنایا۔ یہاں پہ دیکھیں تمام انسانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، کانے، کھیتیاں، سمندر وغیرہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات جو ہیں وہ دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کی کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر جو ہے وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کو غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت اور علم والا ہے اور جس میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہے اس کے لیے۔ اب ان آیات سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور ہمیں کیا فائدے ملے؟ ایک یہ کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے انسان کو ساری مخلوق سے پیچھے پیدا فرمایا، کیونکہ سامان پہلے جمع کیا جاتا ہے اور جس کی خاطر یہ سامان ہو وہ بعد میں آتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوا، ہمیں یہ بھی اس میں سبق ملا کہ آسمان جیسے دور رہ کر زمین کو فیض دے رہا ہے، یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے، سورج ہے تو اسے دھوپ آتی ہے، تو وہ سارے کے سارے زمین کے سارے نظام اسی سے چلتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان دور رہ کر بھی زمین کو فیض دے رہا ہے، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کر تمام عالم کو فیوز دیں تو یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے۔ جس طرح زمین آسمان سے کبھی بے پرواہ نہیں، اسی طرح امتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آسمان دیتا ہے اور زمین لیتی ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ہمیں دینے آئے ہیں اور ہم لینے کے لیے۔ صوفیہ کرام جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس نے تمام روحانی اور جسمانی چیزوں کو تمہارے لیے پیدا فرمایا کہ وہ سب تمہارے کام آئیں، اور تم کو ان کے لیے نہ بنایا کہ تم ان میں پھنس کر اللہ کو بھول جاؤ، بلکہ تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ خاص اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، میں نے کوئی کام تیرے غیر کی خاطر نہیں کیا، تو بھی اپنا کوئی کام میرے غیر کے لیے نہ کر، جس قدر تو میرے لیے ہوگا اسی قدر میں تیرے لیے ہوں گا۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ اللہ کا جو ہو کر رہتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور سوائے انسان کے کسی میں بھی یہ استعداد نہیں کہ وہ اللہ کا ہو کر رہے اور اللہ اس کا ہو جائے۔ تفسیر روح البیان میں سورہ رعد شریف میں فرمایا گیا ایک حقائق ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی ساری چیزیں تیرے لیے بنائیں، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو انہوں نے اپنی عبادات پیش کی۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہ عبادتیں بھی تو نے اپنے لیے کی تھیں، میرے لیے نہیں۔ اپنے لیے اس لیے کی تھی تاکہ تو دوزخ سے بچ جائے اور جنت حاصل کرے، بتاؤ کہ میرے لیے کیا کیا؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ مولا پھر تیرے لیے کون سا کام ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیاروں سے محبت اور میرے دشمنوں سے عداوت، لہٰذا نماز،
اور حج وغیرہ ادا کرنا عبادت ہے، اور ان عبادات سے محبت کرنا رب کی محبت ہے۔ عبادات اپنے لیے ہیں، عبادت سے محبت رب کے لیے ہے۔ عبادت کرنا شریعت ہے، عبادت سے محبت کرنا طریقت ہے۔ جیسا کہ سورۃ المعون آیت نمبر 5 اور 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عبادت تو کرے مگر اس کو بوجھ جان کر، یعنی بوجھ سمجھے کہ رب اس سے ناراض ہے، یعنی جو کوئی عبادت کرے مگر اس کو بوجھ سمجھے، زبردستی مجبوری کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام کے نزدیک جنت کے لیے عبادت کرنا کمال نہیں ہے، محض رضائے الہی کے لیے عبادت کرنا کمال ہے۔ اور جس طرح آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر بنایا، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان اور زمین کو تیری خاطر بنایا، اسی طرح تو بھی اپنے دنیاوی کاروبار بھی میری ہی رضا کے لیے کر، یعنی خود اس لیے کھاؤ پیو کہ اس سے عبادت کرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر، یہ پوائنٹ اور یہ نقطہ سمجھنے کا ہے کہ ہم دنیا میں سارے کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، بچوں کو پالتے ہیں، والدین کا خدمت کرتے ہیں۔ اب جو ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ سارے کام ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں اس بات کو شامل کر لیں کہ یہ سارے کام میں اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، یعنی کہ میں بچوں کی پرورش کر رہی ہوں، یہ میرے رب نے فرمایا ہے، پھر اسی طرح میں والدین کی خدمت کر رہی ہوں، یہ بھی میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اپنی نیت کو اس طرح سیٹ کر لیں، اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ یہ سارے کام میں جو کر رہی ہوں، کھانا کھا رہی ہوں تو یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ کرنا ہے تو میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر یہ آپ کی عبادتوں میں شمار ہو جائیں گی، اور آپ کی نیت ہی سب کچھ ہے۔ نیت کر لیں اور آج سے یہی کام کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے تو ہے، ظاہر ہے جو بھی کرنے تو ہیں، تو جب آپ کریں تو آپ کہیں اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے کھا رہا ہوں، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں۔